الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، اس بار پوری دنیا میں کچھ حصوں کو چھوڑ کر 24 مئی بروز اتوار عید منائی گئی۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ میرا موقف ہے کہ ایک جگہ کی رویت پوری امت کے لیے ہے جہاں تک معتبر طریقے سے خبر پہنچ جائے، چاہے چاند کہیں بھی دکھائی دے۔ اس موقف کے خلاف جو لوگ دن رات سرگردہ ہیں اور منہج سلف صالحین اور جمہور کے موقف کی پرواہ کیے بغیر عجیب عجیب جملوں سے نواز رہے ہیں اور طعنہ زنی اور نہ جانے کیا کیا القابات سے نواز رہے ہیں، میں ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہوں کہ اگر یہ مسئلہ اجتہادی ہے تو اس حد تک جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہدایت اس معاملے میں، میرے بھائیوں، ایک شخص نے ایک مضمون لکھا کہ 23 تاریخ کو صومالیہ میں کینیا میں عید منائی گئی، 22 تاریخ کو چاند دیکھا گیا وہاں۔ اب یہ خبر آئی تو سوشل میڈیا پر ہنگامہ مچ گیا، ایک کوہرام مچ گیا، اور اس طرح سے کوہرام مچایا گیا کہ جو لوگ موقع کے انتظار میں تھے وہ لوگ اس خبر کو لے کر کے اڑ گئے اور تمام اس خبر کو بلا تحقیق، بغیر تحقیق کیے ہوئے ہم لوگوں سے سوال پوچھنے لگے، بلکہ دباؤ بنانے لگے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو روزہ توڑ دو۔ یہ دباؤ بنایا گیا اور عجیب طریقے سے لوگ حملہ آور ہوئے۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ وحدتیوں پر ایک کاری ضرب ہے، اور اس طرح کے ڈائلاگ سب آئے۔ وحدتیوں نام رکھا گیا ہے اور اس نام سے میں خوش ہوں کہ بھائی وحدت تو اسلام کا ہی کانسیپٹ ہے، کل کا کل اسلام توحید ہے۔ اس کے جواب میں نے 23 تاریخ کی صبح کو لائیو کیا کہ بھائی ابھی تو صبح 9 ساڑھے 9 بج رہے، ابھی مجھے 6:30 تک وقت ہے، 6:30 بجے افطار کا ٹائم ہے۔ اس بیچ میں اچھی طرح تحقیق کر لیتا ہوں، اگر خبر سچی نکلی تو میں روزہ توڑ دوں گا انشاءاللہ، اور تعمیم رویت کے قائلین جتنے ہیں وہ روزہ توڑ دیں گے، کیونکہ ہم عمومی رویت کے قائل ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے سوشل میڈیا پر تلاشنا شروع کیا کہ خبر سچی ہے یا نہیں، تو متضاد خبریں ملی تو شک بڑھ گیا، اور ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ خبر متضاد ہے، اس لیے ہم لوگ اس بار روزہ پورا کریں گے اور آئندہ سے اس کا خیال رکھیں گے، کیونکہ کوئی پکی خبر اس تعلق سے نہیں آ رہی ہے۔ بہرکیف ایک یا 2 روز کے انتظار میں ایک اخبار کا لنک ملا جس میں 23 تاریخ البیان اخبار ہے عربی کا، کہ جن لوگوں نے 23 مئی بروز سنیچر عید منائی، جن لوگوں نے 22 مئی بروز جمعہ چاند دیکھنے کا اعلان کیا، دعویٰ کیا، ان لوگوں نے خطا کھائی۔ عید منانا ان کا یہ صحیح نہیں تھا، بلکہ انہوں نے خطا کھائی۔ میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو یہ پورا یقین تھا کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند سورج کی چال متعین فرمائی ہے، یہ دونوں اپنے مدار میں، اپنے دائرے میں، اپنے حساب میں
وقت مقررہ پر تیر رہے. یہ تجاوز کر ہی نہیں سکتے کہ چاند سورج کے قریب ہو جائے یا اس کی چال میں فرق پڑ جائے. اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ شمسی نظام کے تعلق سے ہماری مسجدوں میں کیلنڈر لگا ہوا ہے. فجر کا ٹائم لکھا ہوا ہے، مغرب کا ٹائم لکھا ہوا ہے، زوال کا ٹائم لکھا ہوا ہے، عصر اور ظہر کا ٹائم لکھا ہوا ہے. یہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے، اور یہ دائمی ہے قیامت تک کے لیے. اور یہ صحیح ہے، میں اسے غلط نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ اللہ نے سورج کی چال اللہ نے بالکل فکس کی ہے. اگر 22 جون کو سورج اگر 6:45 پر ڈوبے گا، تو ایک مثال دے رہا ہوں، تو یہ ہر سال ایسا ہی ہوگا، قیامت تک ایسا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ نے بالکل فکس کر دیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ سورج سے ہی چاند روشنی حاصل کرتا ہے، اور جب سورج کی چال فکس ہے، متعین ہے، تو چاند کی چال بھی متعین ہے. جیسا کہ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، اللہ فرماتا ہے کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اللہ نے فرمایا کہ سورج کے لیے مناسب نہیں کہ وہ چاند کو جالے، اور نہ ہی رات دن پر سبقت کرنے والی ہے، اور یہ سب اپنے دائرے میں تیر رہے. اللہ نے فرمایا الشمس والقمر بحسبان. اللہ فرماتا ہے کہ آفتاب اور مہتاب ایک مقرر حساب کے پابند ہے، وہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے. بالکل مقرر حساب ہے، طے شدہ حساب ہے. اب چاند سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے تو چمکتا ہے، تو سورج جس طریقے سے فکس ہے، چاند بھی فکس ہے اپنی چال میں، بالکل مقرر چال میں وہ چل رہے، طے شدہ. اللہ نے اسے فکس کر دیا ہے، مقرر کر دی ہے ان کی چال. اب میرے بھائیو، چاند 28 منزل پوری کرنے کے بعد وہ کنجکشن میں چلا جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، ڈارک ہو جاتا ہے. وہ چاند دکھتا نہیں ہے. اس کے بعد چاند پھر پیدا ہوتا ہے نیا، اور نئی پیدائش کے بعد زمین سے 8 یا 10 گھنٹے کے بعد دیکھنے کے لائق ہوتا ہے زمین سے، چاہے وہ کسی بھی آلے سے ہو. لیکن سیٹلائٹ سے اس کے چاند کی پیدائش کی خبر مل جاتی ہے، جس طرح سے فجر کے ٹائم کی خبر مل جاتی ہے. اب بھائیوں نے جو 22 مئی کو چاند دیکھنے کا دعویٰ کیا، اور ہم لوگ ایک ہفتہ پہلے سے دیکھ رہے تھے کہ 22 مئی کو کنجکشن ہے، سوال ہی نہیں ہے کہ اس دن چاند دکھ جائے. اس لیے ہم لوگ تو مطمئن تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جس حساب میں مقرر کیا ہے اس میں ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. تب ہمارے کچھ بھائیوں نے کہنا شروع کیا کہ آپ کو سیٹلائٹ پر یقین ہے، مومن کی گواہی پر یقین نہیں ہے. تو ہم نے کہا کہ گواہی کی کیفیت اور نوعیت کا ہمیں علم نہیں ہے، کیونکہ جو کیلکولیشن والے لوگ ہیں وہ فجر کے ٹائم میں ارجون القدیم دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور آنکھ سے دیکھ کر کے ارجون القدیم کو پھر وہ روزہ شروع کرتے ہیں یا عید مناتے ہیں. یہ ان کا طریقہ ہے. ممکن ہے کہ وہ کیلکولیشن والے لوگ ہوں، لیکن کچھ دیر کے انتظار کے بعد وہ خبر سامنے آ گئی کہ عربی اخبار البیان کے اندر اس بات کو بتا دیا گیا، یہ خبر آ گئی کہ جن لوگوں نے 22 کو چاند دیکھنے کا دعویٰ اور 23 کو عید بنائی، انہوں نے چاند دیکھنے میں خطا کی، غلطی کی. تو میرے بھائیو، یہ ہے پرفیکٹ حساب. لیکن لوگوں نے اس طرح کا دباؤ بنایا کہ کیسے ان کو گھیرا جائے، اور حقیقت کھل کے سامنے آ گئی. میں البیان کا اسکرین شاٹ آپ کے سامنے میں بھی ڈال دیتا ہوں، آپ اسے خود دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.